بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگلے دروس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ اجتہاد کا تطبیقی پہلو ہے۔ اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھائیں گے۔ اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اجتہاد کے لیے فقہ سے واقفیت ضروری ہے، اور اس موجودہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں تو اس میں ہمیں فقہ کی پوزیشن معلوم ہونے چاہیے کہ کس میدان میں کتنا کام ہوا ہے، تبھی تو ہم اجتہاد کی طرف جا سکیں گے نا۔ اگر ہمیں مادہ ہی کا علم نہیں ہے، علم مادے کا، تو ہم کیسے آگے جائیں گے؟ سب سے پہلے علمی جو ذریعہ ہے اس کا تعارف وہ ہم نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کے آخر میں جب ہم اجتماعی اجتہاد کے تصور پر پہنچیں گے تو اس میں ہم دو چیزوں کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ ایک، اجتماعی اجتہاد کے اصول و ضوابط کیا ہے، اور اس میں علامہ اقبال کا جو تصور اجتہاد ہے وہ بھی آئے گا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اجتماعی اجتہاد کا کوئی ایک اہم ادارہ لے کر اس کو پورا تعارف پیش کریں گے، تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ آج کل کے ادارے جو اجتماعی اجتہاد کے ہیں وہ اس نہج پر کام کر رہے ہیں، اور اس کی بھی جو بالکل اپ ڈیٹ معلومات ہو نا آج کی، وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر ہم فقہی تطبیقات کی طرف آئیں گے۔ تو ہم ایک مسئلہ آئلی مسائل سے لیں گے، ایک حلال فوڈ سے لیں گے، اور کچھ سارے مسائل اسلامک بینکنگ سے لیں گے۔ یہ تطبیقی پہلو ہمارا اس طریقے سے آخر تک چلے گا۔ تو اس کا ہم نے دوسرا حصہ شروع کیا تھا، فقہی ذخیرے کا تعارف۔ اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی کہ دور جدید میں ایک تو یہ ہوا کہ جدید قانونی طرز پر فقہی کتابیں تیار ہو گئی، اور یہ صرف کسی ایک مذہب میں نہیں، تقریباً تمام مذاہب میں تیار ہوئی ہے۔ اور جتنے بھی ایسے موضوعات ہیں جس میں قانون کی طرف مراجعات ہوتی ہے، جس میں قانون کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان تمام موضوعات پر کام ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فقہ کو آسان بنانے کے لیے، تاکہ ہر آدمی فقہ کی طرف رسائی حاصل کر سکے اور اپنا مطلوبہ بحث تلاش کر سکے۔ اگر کوئی عام وکیل ہے، اس نے شریعت کا اوپینین بھی جاننا ہے نکاح کے کسی مسئلے سے متعلق، تو وہ ہدایہ کے کتاب النکاح سے وہ مسئلہ نہیں نکال سکتا، البتہ جو انسائکلوپیڈیا ہے اس میں سے آسانی سے نکال سکتا ہے کہ نکاح میں ولایت کا کیا مسئلہ ہے، مطلب ولی کا کیا حیثیت ہے، اور ولی کے حوالے سے کیا اختلاف ہے، کیا فقہی مذاہب ہے۔ تو یہ بحث وہ آسانی سے موضوع کے توسط سے ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو الف بائی ترتیب سے فقہی موضوعات تیار ہوئی ہے، اس کی 8-10 مثالیں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو آج ہم تیسری موضوع اسی دور جدید کے فقہی ذخیرے کا پیش کر رہے ہیں کہ فقہ اور اصول فقہ کی تاریخ اور جامع تعارف پر کتابیں تیار ہوئی۔ اصل میں یہ مسئلہ، اس کی ذرا اہمیت سمجھ لے کہ اس کی ضرورت کیوں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ جب آپ فقہا کی بات دیکھتے ہیں، مثلا آپ یہ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ماوراء النہر کے فقہا نے 6 صدی ہجری میں بیع بالوفا سے متعلق یہ موقف اختیار کیا، تو آپ کتاب میں تو صرف وہ مسئلہ پڑھیں گے نا، لیکن اس کا پورا جو پس منظر ہے، جو زمان و مکان کی کیفیات ہے، جو تاریخی حالات ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، جو معروض حقائق ہے، جس کے تحت وہ مسائل انہوں نے تجویز کیے کہ لوگ حرج میں تھے تو حرج کس نوعیت کا تھا، کتنے لوگ اس میں مبتلا تھے، اس حجم کا والیوم کتنا تھا، اس کی شدت کتنی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بیع بالوفا جیسے معاملے کی اجازت دے دی، جس کو زیبرہ عقد کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں کئی عقود کی مشابہت ہے، جیسے کہ زیبرہ کئی جانوروں کی مشابہت رکھتا ہے نا، تو زرافہ کی طرح عقد انہوں نے تجویز کیا۔ تو وہ پورا سیناریو اور ماحول اور زمان و مکان آپ کے ذہن میں ہوگا، تو تب فقہی روح اصل آپ کے اندر آئے گی، اور آپ اس مسئلے کے روح تک سمجھ سکیں گے، اور پھر اس کی تطبیق بھی آپ صحیح طریقے سے کر سکیں گے۔ یار اس جیسے حالات ہے، یا اس سے زیادہ ہے، یا اس سے کم ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ مشکلات میں بہت تنگی سے کام لیں، اور یا اس کا عکس نہ ہو کہ ہم تھوڑے سے مشکلات میں بہت زیادہ وسعتیں دینے لگے، کیونکہ شریعت کے دونوں قاعدے ہیں نا کہ الامر اذا ضاقت اتسع و اذا اتسع ضاق، تو ان دونوں کی رعایت رکھنی ہے۔
کہ جب ذیقت ہو، حرج ہو تو اس میں اتساع لانی ہے، لیکن جب اتساع ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر اس میں ذیقت لینی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک واضح مثال دوں، آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نصاب جو ہے نا کس چیز کو قرار دیں، نصاب کا معیار سونے کو قرار دیں یا چاندی کو قرار دیں، یہ بحث آپ نے سنی ہوگی، اور خاص کر جب قربانی کے دن آتے ہیں تو یہ مسئلہ زور پکڑتا ہے۔ تو اس میں اصل اگر آپ مذہب کے متون کی طرف جائیں گے تو اس میں جو مسئلہ ہے وہ تو اختیار کا ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ تقویم بالذہب کریں یا تقویم بالفضہ کریں، کیونکہ آج کے جو ہمارے نوٹ ہیں نا یہ فقہی لحاظ سے سمن نہیں ہے حقیقی، یہ سامان تجارت ہے، اس کو سمن عرفی کہا جاتا ہے کہ عرف کی وجہ سے اس کو لیگل ٹینڈر کی حیثیت دی گئی ہے، ورنہ یہ شرعی طور پر لیگل ٹینڈر ہے نہیں، یہ سمن عرفی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو شرعی حوالے سے ڈیلنگ ہوگی نا وہ سامان تجارت جیسی ہوگی۔ تو ہم پیسوں کا نصاب لگائیں گے تو مال تجارت کے اصول پر لگائیں گے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے یا 7.5 تولہ سونے تک پہنچے تو تب اس پہ زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہم کر رہے ہیں نا اس کے پیچھے اصل بات یہ ہے کہ اس کی بذات خود حیثیت نہیں ہے، ہم تقویم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ پرانے زمانے میں فلوس ہوتے تھے، تو اس تقویم میں اگر آپ ظاہر مذہب پر جائے تو وہ مخیر انشاء قومہ بالذہب و انشاء قومہ بالفضہ، تو اس کی روح سے پھر آج یہ اختیار ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم سونے کا نصاب لیں۔ اب سونے کا نصاب کے حساب سے نصاب اب لیں گے تو تقریباً 5 لاکھ کا سونا ہے، تو 7×5 = 35 اور آدھا اور لگا رہے تقریباً 40 لاکھ، تو 40 لاکھ یہ نصاب کی مقدار بنے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ جس کے پاس 40 لاکھ رقم ہو اس پہ قربانی لازم ہے، ورنہ نہیں ہے، اور جس کے پاس 40 لاکھ ہے تو زکوٰۃ ہے ورنہ نہیں ہے۔ تو یہ عزت تسع ذاقہ کہ جب چیز میں بہت وسعت آ رہی ہو نا تو پھر اس میں ذیق کی طرف اس کو لانا ہوگا، کیونکہ اس کو ہم معیار بنائیں گے تو اس ملک میں تقریباً 1% لوگ ہوں گے جو قربانی کے مکلف ہوں گے، باقی تو نکل جائیں گے نا سب۔ تو اور دوسری طرف اگر چاندی کے خالص نصاب پر آپ ٹائٹ بالکل مدار رکھ کے تو وہ بھی حرج کا باعث ہے، کیونکہ وہ تقریباً کچھ 86-87 ہزار بن رہا ہے، تو ایک آدمی نے اگر گرچہ خرچے بھی چلانے ہیں مہینے کے اور جو نارمل اس کے خرچے اس کے ساتھ قربانی بھی کرنی ہے جس کا حصے کی صورت میں کم از کم 25-26 ہزار ہے، تو یہ بھی حرج کا باعث بن سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے کہ وہ ماہانہ اخراجات کے ساتھ قربانی نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ہاں ایک درمیانی موقف اختیار کرنا چاہیے، اور وہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے۔ ہم نے یہ اختیار کیا ہے کہ ایک آدمی کے جو ماہانہ نارمل اخراجات ہے وہ اخراجات جب وہ کرے یا اس کے لیے رقم مختص کرے، اس کے بعد اس کے پاس اگر اتنی رقم بچ جاتی ہے جس سے وہ قربانی کر سکے، اگرچہ حصے کی شکل میں ہو، تو اس پہ قربانی لازم ہے، لیکن جس کے ماہانہ اخراجات کے بعد اتنی رقم نہیں بچتی تو اس پہ قربانی لازم نہیں، اس لیے کہ لا صدقۃ الا عن ظہر غنا، اور قربانی کا مقصد ویسے بھی غنا الفقیر ہے نہیں، مطلب یہ جو مثال میں نے پیش کی ہے اس لیے کہ ہمیں اگر حقیقی صورتحال کا علم ہو تو تب ہم صحیح فقہی نص کو سمجھیں گے، اور فقاہت جو ہمارے اندر آئیں گی نا تفقہ، وہ اس طریقے سے آئے گی، وہ صرف جزیات یاد کرنے سے نہیں آئے گی۔ فقیہ ہمیشہ وہ آدمی ہوتا ہے جس کے جزیات کے ساتھ حالات حاضرہ پر بھی نظر ہو، صرف جزیات کا ماہر وہ فقیہ نہیں ہوتا، وہ حافظ فقہ تو ہو سکتا ہے لیکن فقیہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کتابیں ہیں نا تاریخ کے حوالے سے، یہ میں اس کی تمہید عرض کر رہا تھا کہ یہ اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہمیں ان مذاہب کا پس منظر بھی معلوم، اس حوالے سے 3-4 کتابیں نوٹ کر لے، ویسے کتابیں تو بہت ہے اور اہم ترین کتابیں بھی درجنوں میں ہیں لیکن نوٹ کرنے کے لیے 3-4 نام آپ نوٹ کر لیں۔ ایک تاریخ التشریع الاسلامی کے نام سے ہے، یہ مصر کے ایک عالم گزرے ہیں محمد خضر بک، محمد خضر بک،
تو یہ ان کی کتاب ہے، اس حوالے سے بڑی اہم کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس فن کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے گویا کہ اس موضوع پہ کوئی خاص کام تھا نہیں کتاب شکل میں، تو یہ انہوں نے تجدیدی نوعیت کا کام کیا۔ تو انہوں نے فقہ کو 6 ادوار پہ تقسیم کیا ہے، اور 6 ادوار کا ایک مفصل تعارف انہوں نے پیش کیا ہے۔ سمجھ رہے جناب؟ دوسری جو کوشش ہے اس کو نوٹ کر لے، ایک کتاب ہے الفکر السامی فی تاریخ الفقہ الاسلامی، الفکر السامی فی تاریخ الفقہ الاسلامی، یہ علامہ محمد حجوی الثعالبی کی کتاب ہے۔ علامہ محمد حجوی الثعالبی تا کے ساتھ۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فقہ کی تاریخ پر سب سے مفصل ترین کتاب ہے، سب سے تفصیلی کتاب یہ ہے، اور یہ کتاب 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ کتنی جلدوں پر؟ 4۔ اور انہوں نے فقہ کو 4 ادوار پہ تقسیم کیا ہے، اور ہر جلد میں ایک دور کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ یہ جو فقہ کی تقسیم ہے نا، کسی نے 8 ادوار پہ کیا ہے، کسی نے 4 پہ کیا ہے، کسی نے 6 پہ کیا ہے، تو یہ ایک ذوقی بات ہے، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ تک ایک دور تھا، اور اس کے بعد جو اصحاب ابو حنیفہ ہے نا، یہ ذرا الگ دور شروع ہوا۔ لیکن دوسرا کوئی کہہ سکتے تھے کہ نہیں، یہ مستقل پورا ایک ہی دور ہے۔ تو اگر آپ زیادہ فروقات کی رعایت رکھیں گے تو آپ زیادہ ادوار بنائیں گے، اگر آپ بڑے بڑے فروقات کو نظر میں رکھیں گے تو آپ کم ادوار بنائیں گے۔ تو یہ کوئی منصوص بات ہے نہیں، اس میں مصنف کا اپنا ذوق چلتا ہے، اس لیے کسی نے 6 ادوار بنائی ہے، کسی نے 4 بنائی ہے۔ ایک تیسری اہم کتاب نوٹ کر لے اس حوالے سے، اس کا نام ہے تاریخ التشریع الاسلامی۔ یہ مصر کے قاضی گزرے ہیں شیخ مناع خلیل القطان، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ کتاب، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہے نا، یہ ان سب کا جامع خلاصہ ہے، یہ ان سب کتابوں کا ایک جامع خلاصہ ہے۔ اور کتاب کے حسن ترتیب بہت زبردست ہے، عبارت بہت زیادہ سلیس اور فصیح و بلیغ ہے۔ تو گویا کہ آپ نے اگر پڑھنی ہے نا سب سے پہلے، اور اگر آپ نے ایک ہی پڑھنی ہے تو یہی والا پڑھ لیں، کیونکہ یہ خلاصہ بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عبارت بھی بہت شاندار ہے۔ ایک چوتھی کتاب نوٹ کر لے اس حوالے سے، المدخل الفقہی العام۔ کیا نام لیا میں نے؟ المدخل الفقہی العام۔ یہ شیخ مصطفیٰ زرقاء کی تصنیف ہے، جن کو 20ویں صدی کا سب سے بڑے فقیہ کا لقب دیا گیا تھا، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے موسوعہ فقہیہ کویتیہ مرتب کروایا، اس ٹیم کی سربراہی انہی نے کی تھی۔ تو شیخ مصطفیٰ زرقاء نے المدخل الفقہی العام میں فقہ کا تعارف اور ساتھ ساتھ تاریخی پس منظر بہت تفصیل سے پیش کیا ہے۔ تو یہ 4 کتابیں آپ نوٹ کر لیں، ہو سکتا ہے یہ امتحان میں بھی آ جائے۔ باقی تو کتابیں بہت زیادہ ہے، میں سب کا نام بھی نہیں لے سکتا، اور جو تفصیلی کلاسوں میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ تو یہ تو فقہ کی تاریخ کے حوالے سے آپ نے نوٹ کر لی نا۔ اصول فقہ کی تاریخ کے حوالے سے بھی ایک کتاب نوٹ کر لیں، ایک کتاب ہے المدخل الی علم اصول الفقہ، المدخل الی علم اصول الفقہ۔ یہ ڈاکٹر معروف دوالیبی کی کتاب ہے، ڈاکٹر معروف دوالیبی۔ اور ایک دوسری کتاب نوٹ کر لے، دراست تاریخیہ للفقہ و اصول الفقہ والاتجاہات التي ظہرت فیہا، دراست تاریخیہ للفقہ و اصول الفقہ والاتجاہات التي ظہرت فیہا۔ یہ کتاب جو ہے ڈاکٹر سعید مصطفیٰ الخن کی ہے، خانون، ڈاکٹر سعید مصطفیٰ الخن۔ اور ایک اور اہم کتاب ہے اور جو ہے اس کا نام آپ نوٹ کر لیں، اصول الفقہ تاریخہ و رجالہ، اصول الفقہ تاریخہ و رجالہ۔ یہ ڈاکٹر شعبان محمد اسماعیل کی کتاب ہے، جو جامع ازہر کے بہت بڑے پروفیسر رہے ہیں۔ اور انہی کی ایک دوسری کتاب ہے المدخل لدراست اصول الفقہ، المدخل لدراست اصول الفقہ۔ اور اردو میں اگر اس حوالے سے آپ نوٹ کریں تو ایک کتاب نوٹ کریں، ڈاکٹر فاروق حسن
کا ایک پی ایچ ڈی مقالہ ہے جس کا نام ہے فن اصول فقہ کی تاریخ. فن اصول فقہ کی تاریخ، ڈاکٹر فاروق حسن کا پی ایچ ڈی مقالہ. تو یہ تیسری قسم آپ نے نوٹ کر لی کہ فقہی اور اصول فقہ کے تاریخ پر جامع کتابیں تیار ہوئی ہے، تو ہمیں اس سے واقف ہونا ضروری ہے. اس طریقے سے چوتھی قسم فقہ مقارن، فقہ کا تقابلی مطالعہ. اور یہ صرف فقہ کا نہیں ہوا ہے بلکہ اصول الفقہ المقارن بھی ہوا ہے. تو فقہ المقارن اور اصول الفقہ المقارن اس حوالے سے بھی کافی کام ہوا ہے، اس سے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے. خاص کر جدید مسائل کے حل میں تو اس سے کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، کیونکہ آج کے مسائل اتنے پیچیدہ ہے، اس میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہے کہ وہ پورے کیفیت کے ساتھ وہ کسی ایک فقہی مذہب کے تحت حل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے چاروں مذاہب سے ایک حل نکالنا ہوگا جس میں ممنوع تلفیق بھی نہ ہو، جس میں شریعت کی روح کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں تمام ضروری جہاد کا حل بھی موجود ہو. اس لیے آج کے مجتہد کے لیے فقہ مقارن سے واقفیت فرض کے درجے میں ضروری ہے. اس حوالے سے جو کام ہوا ہے اس میں پہلی بات یہ نوٹ کر لے کہ جو موضوعات کا ہم نے ذکر پڑھا ہے نا، کہ الف بائی ترتیب سے جو فقہی موضوعات تیار ہوئے ہیں انسائکلوپیڈیاز، تو وہ سب کے سب فقہ مقارن کی کتابیں بھی ہیں، کیونکہ اس میں چاروں مذاہب کا بیان ہوئے ہیں. اور ایک اہم کتاب ہے وہب زہیلی کی الفقہ الاسلامی و ادلتہ، اور ایک تیسری اہم کتاب ہے عبد الرحمن الجزیری کی الفقہ علی المذاہب الاربعہ. تو یہ فقہ کے حوالے سے ہے. اور اصول فقہ کے حوالے سے بھی ایک دو کتابیں نوٹ کر لے. ایک ڈاکٹر عبد الکریم النملہ کی کتاب ہے. کس کی ہے؟ ڈاکٹر عبد الکریم النملہ کی کتاب ہے المہذب فی اصول الفقہ المقارن. دیکھو نام سے واضح ہے کہ اصول الفقہ المقارن. کتاب کا کیا نام ہے جناب؟ المہذب فی اصول الفقہ المقارن. اور وہب زہیلی ہی کی ایک کتاب ہے اس موضوع پر، اصول الفقہ الاسلامی، اصول الفقہ الاسلامی. اور اردو میں کتاب شائع ہوئی ہے ادارے تحقیقات اسلامی اسلام آباد کی طرف سے، جس کا نام ہے اصول فقہ ایک تعارف. اصول فقہ ایک تعارف. تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے جو اجتہاد کے لیے بہت حد درجہ ضروری ہے. ایک اور چیز جو اجتہادی کاوش کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ قواعد فقہیہ سے واقف ہوں اور آپ مقاصد الشریعہ پر گہری نظر رکھتے ہوں، کیونکہ قواعد اور مقاصد کے علم کے بغیر اجتہاد آپ کا نہیں ہو سکتا. آپ ناقد تو ہو سکتے ہیں جزیات کے، لیکن خود مجتہد نہیں بن سکتے. تو یہ دونوں علوم از حد ضروری ہے. کون سے دونوں علوم؟ قواعد فقہیہ سے واقفیت اور مقاصد الشریعت سے. تو اس حوالے سے جو اہم کام ہوئے ہیں وہ بھی ذرا نوٹ کر لیں. قواعد فقہیہ اور مقاصد الشریعہ کے حوالے سے ماضی کے فقہا نے بھی بڑی اہم کاوشیں کی ہے، جس میں علامہ شاطبی رحمہ اللہ کے الموافقات قابل ذکر ہیں. اور ایک شافعی فقی گزرے ہیں عز الدین ابن عبد السلام. عز الدین ابن عبد السلام، ان کی کتاب ہے قواعد الاحکام فی مصالح الانام. کتاب کا کیا نام ہے جناب؟ قواعد الاحکام فی مصالح الانام. اور علامہ ابن نجیم کی کتاب ہے الاشباح والنظائر. تو یہ ماضی کے ہے، اور پھر عصر حاضر میں ان دونوں فنون کا زبردست قسم کا احیاء ہوا ہے، یہ جدید طرز پر لائی گئی ہے. قواعد فقہیہ کے کام کے حوالے سے پہلے بھی ایک بات، کچھ کتابوں کے نام آئے تھے، جس میں معاملات کے حوالے سے ایک موسوعہ تھا قواعد کا، اور ایک موسوعۃ القواعد الفقہیہ تھا مطلقاً، جو 13 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک پروفیسر گزرے ہیں ڈاکٹر یعقوب البا حسین. ڈاکٹر یعقوب البا حسین، ان کی کتاب ہے القواعد الفقہیہ. یہ بہت ہی جامع ترین کتاب ہے. اور ڈاکٹر محمد الزہیلی کا ایک ضخیم مقالہ ہے، بہت اہم ہے اس موضوع پر. ڈاکٹر محمد الزہیلی کا اس مقالے کا نام ہے القواعد الفقہیہ و تطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ.
القواعد الفقہیہ و تطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ۔ اور فقہ اسلامی کے جو قواعد ہیں نا، اس کے ایک خاص بات ہے، ان کو اگر آپ پھیلانا چاہیں تو ہزاروں کی تعداد میں پھیل جائیں، لیکن اس کو اگر آپ مختصر کرنا چاہیں تو یہ چند قواعد میں بھی مختصر ہوئے ہیں۔ تو 5 بڑے قواعد ہیں جس کو امہات قواعد کہا جاتا ہے، تو اس پر الگ کتابیں لکھی گئی ہے۔ اس پر ایک کتاب نوٹ کر لیں، ایک معروف عالم ہے ڈاکٹر صالح بن غانم السدلان، ڈاکٹر صالح بن غانم السدلان، ان کی ایک ضخیم کتاب ہے اسی 5 قواعد پر، جس کا نام ہے القواعد الفقہیۃ الکبریٰ وما تفرع منہا، القواعد الفقہیہ الکبریٰ وما تفرع منہا۔ اور یہ جو مجلہ کے 99 قواعد ہے جس کا ہم نے مجلہ میں تذکرہ کیا تھا، تو اس پر ایک اچھی کتاب لکھی ہے ڈاکٹر مصطفیٰ زرقاء کے والد نے، احمد الزرقاء نے، وہ بھی بہت بڑے فقیہ تھے، احمد الزرقاء۔ تو انہوں نے شرح القواعد الفقہیہ کے نام سے مجلہ کے 99 قواعد کی تشریح کی ہے۔ تو یہ بھی زبردست کتاب ہے، اور قواعد کے حوالے سے ایک اور جہت پر بھی کم ہوا ہے۔ ایک تو صرف قواعد کا بیان ہے نا کہ یہ قواعد ہے، اس کے نیچے یہ مسائل آ رہے ہیں، تو ان کتابوں کی اپنی افادیت ہے۔ وہ افادیت یہ ہے کہ آپ فقہ کو مختصر کر کے یاد رکھ سکیں گے۔ آپ 200 مسائل یاد کرنے کے بجائے ایک قاعدہ یاد رکھ کے اور ان 200 مسائل کا ایک بار مطالعہ کر لے تو آپ کا ذہن نشین ہو جائے گا کہ اس قاعدے کے تحت یہ مسائل آ رہے ہیں۔ تو قواعد کا ایک فائدہ تو یہ ہے، لیکن قواعد کے دوسری جہت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فقہی قواعد جو ہے یہ روز اول کسی نے ایسے لکھے نہیں، یہ الگ الگ کر کے، بلکہ فقہا کے کلام میں غور کیا گیا ہے، ان کے طرز اجتہاد میں تعمق سے کام لیا گیا ہے، اور ان کے جزیات سے اور طرز اجتہاد سے پھر قواعد بنائے گئے ہیں۔ تو یہ قواعد منطق استخراجی کے اصول پر وجود میں آئے ہیں کہ پہلے جزیات ہے، پھر اس سے قواعد ڈیرائیوڈ ہوئے ہیں۔ تو جب یہ حقیقت ہے قواعد کی، تو قواعد میں اختلاف جو ہے یہ فقہی مسائل میں اختلاف کا یقیناً سبب ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر محرم اور مبیح میں تعارض آ جائے تو کس کو ترجیح ہوگی؟ تو احناف کا اصول یہ ہے کہ محرم کو ترجیح ہو، اور باقی تینوں مذاہب کا اصول یہ ہے کہ مبیح کو ترجیح ہوگی۔ اب یہ ایک قاعدہ ہے، اب اس قاعدے کے پیچھے ہر ایک کے اپنے دلائل ہے بہت تفصیل سے، اور پورا ایک فلسفہ ہے، لیکن اس قاعدے کا اثر جو ہے فقہی مسائل میں کیا پڑتا ہے، تو یہ ظاہر کرنا ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ تو اس پر بھی آج کے دور جدید میں کام ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے 2 اہم کتابیں نوٹ کر لیں۔ ایک ڈاکٹر سعید مصطفیٰ الخن کی کتاب ہے جس کا نام ہے اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیہ فی اختلاف الفقہاء، اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیہ فی اختلاف الفقہاء۔ اور ایک محمد الروکی، ایک عالم گزرے ہیں محمد الروکی، ان کی کتاب ہے نظریۃ التقعید الفقہی و اثرها فی اختلاف الفقہاء، نظریۃ التقعید الفقہی و اثرها فی اختلاف الفقہاء، کہ فقہی قانون سازی اور قواعد سازی کا نظریہ اور پھر مسائل فقہا میں اس کا اثر۔ تو یہ ایک اہم کتابیں ہے جناب، ٹھیک ہے جناب۔ اور صدقی البورنو کے موسوعہ کا تو تذکرہ آیا تھا، موسوعۃ القواعد الفقہیہ، جو 13 جلدوں میں ہے، اور اس میں 4000 سے زیادہ قواعد ہیں۔ اور ایک اور نام میں نے آپ کو لیا تھا، معلمۃ زائد للقواعد الفقہیہ والاصولیہ، جو 45 جلدوں پر مشتمل ہے جناب، صرف قواعد فقہیہ اور اصولیہ کی کتاب ہے، اور وہ بھی مقارن چاروں مذاہب کے، اور کتنے جلدوں پر ہے؟ 45 جلدوں پر۔ تو ایک طرف موسوعہ فقہیہ جو پورے فقہ کا موسوعہ ہے وہ 45 جلدوں پر ہے، اور دوسری طرف صرف قواعد کا موسوعہ 45 جلدوں پر تیار ہوا ہے۔ اس سے آپ فقہ کی وسعت کا اندازہ لگائے کہ کتنا سمندر ہے بڑا، مطلب اس میں اتنی وسعت ہے۔ اور اس کے کمپیوٹری نسخے میں جو حوالے دیے ہیں نا، اس پہ آپ کلک کریں گے تو اصل عبارت بھی آپ کے سامنے کھل جاتی ہے، جہاں جہاں سے انہوں نے حوالہ دیا ہے۔
تو آپ علی وجہ البصیرت دیکھ سکتے ہیں۔ تو قواعد فقہیہ ایک اہم موضوع ہے، اور اس سے بھی اہم موضوع ہے مقاصد الشریعت۔ اور مقاصد الشریعہ پر ہمارے بر صغیر میں سب سے جو نمایاں کام ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے جو حجت اللہ البالغہ میں۔ حجت اللہ البالغہ جو ہے اس کو آپ اپنے استعداد سے، جو آج کل علم استعداد ہے نا، اس سے اس کو نہیں سمجھ سکتے آپ۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے جو مشکل ہے، دوسرا حصہ تو آسان ہے۔ اس کے لیے ایک اچھی شرح ہے مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ کی، جس کا نام ہے رحمت اللہ الواسعہ۔ وہ پچھلے سال الحمدللہ میں نے پورا مطالعہ کیا ہے، بڑی زبردست شرح ہے۔ اس میں انہوں نے خالص درسی انداز سے اس کو حل کیا ہے، کہ مشکل الفاظ کا حل الگ سے نکالا ہے، ترجمہ الگ سے کیا ہے، پھر تشریح الگ سے کیا ہے۔ تو اس شرح کی روشنی میں اب پڑھیں گے حجت اللہ البالغہ تو بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس میدان میں جو مقاصد الشریعہ کا میدان ہے، اس میں مالکی فقہا کی خدمات جو ہے یہ بہت نمایاں ہے، دور قدیم میں بھی اور دور جدید میں بھی۔ علامہ شاطبی اس فن کے بڑے امام گزرے ہیں، اور آج کے دور میں احمد الرئیسونی، احمد الرئیسونی جو مراکش کے ایک عالم ہیں، تو احمد الرئیسونی نے جو کام کیا ہے اس کا تھوڑا سا تعارف ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس سب سے پہلے انہوں نے تو امام شاطبی پر بہت کام کیا نا۔ امام شاطبی کا جو کام ہے اس کو عصر حاضر کے اسلوب میں منتقل کیا۔ اس پر انہوں نے 2-3 کتابیں لکھی ہے۔ ایک کتاب ہے نظریۃ المقاصد عند الامام الشاطبی، نظریۃ المقاصد عند الامام الشاطبی۔ یہ کتاب اتنی اہم ہے کہ اردو، انگلش، فارسی تینوں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو یہ علامہ شاطبی کا انہوں نے تلخیص کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے خود پھر جو اپنا کام کیا ہے تو وہ بھی 2-3 اہم کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے مدخل الی مقاصد الشریعہ، مدخل الی مقاصد الشریعہ، اور ایک دوسری کتاب ہے ان کی الفکر المقاصدی قواعدہ و فوائدہ، الفکر المقاصدی قواعدہ و فوائدہ، اور ایک تیسری کتاب ہے ان کی من اعلام الفکر المقاصدی، من اعلام الفکر المقاصدی۔ ایک دوسرے مالکی عالم گزرے ہیں جو بہت بڑے مفسر بھی گزرے ہیں، طاہر ابن عاشور، جن کی تفسیر کے بارے میں کئی حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ 19ویں 20ویں صدی میں جو تفاسیر ہے نا، سب سے اچھی تفسیر یہ لکھی گئی، طاہر ابن عاشور کی تفسیر۔ یہ مشہور مالکی فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ ان کی کتاب ہے مقاصد الشریعت الاسلامیہ کے نام سے۔ کس نام سے جناب؟ مقاصد الشریعت الاسلامیہ۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں فلسفہ مقاصد پر بحث ہوئی ہے۔ کس چیز پر ہوئی ہے؟ یعنی اس مقاصد کے پیچھے کیا مقاصد ہے، مقاصد المقاصد۔ تو ہاں، یہ ان کی ایک اہم ہے، اور باقی کتابیں بھی بے شمار ہے جس کا نام میں نہیں لے سکتا، بس اس پر آ کے اکتفا کریں۔ صرف اتنی بات نوٹ کر لیں کہ اردو میں بھی کچھ کتابیں اس حوالے سے ہے۔ اردو میں اسلامی فقہ اکیڈمی ہندوستان نے جو اوپر کتابوں کا جس کے ہم نے نام لیے ہیں، اور جو نام ہم نہیں بھی لیے، بہت سارے اہم کتابیں رہ گئی ہم سے، ان سب کتابوں کا انہوں نے اکثر کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ اور ایک کتاب ہے وہ شاید آپ نے نوٹ نہیں کی، وہ نوٹ کر لے، عربی میں ہے، ڈاکٹر محمد کمال الدین الامام، ڈاکٹر محمد کمال الدین الامام، انہوں نے ایک بہت بڑا موسوعہ تیار کیا ہے اس مقاصد الشریعہ کے حوالے سے، جس کا نام ہے الدلیل الارشادی الی مقاصد الشریعہ۔ کیا نام ہے جناب؟ الدلیل الارشادی الی مقاصد الشریعہ۔ یہ کس نے تیار کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد کمال الدین الامام نے۔ یہ پورا موسوعہ ہے، اور یہ موسوعہ جو ہے، موسوعہ چونکہ ہے تو یہ الف بائی ترتیب سے ہے، تو اس موسوعہ کا ترجمہ بھی شائع ہوا ہے۔ اور اردو میں ایک اور اہم کتاب ہے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی رحمہ اللہ کی، جو اب فوت ہوئے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے مطلب اصولی ماہر تھے، اصول فقہ کے۔ تو ان کی کتاب ہے مقاصد شریعت کے نام سے، مقاصد شریعت۔
اس کے انہوں نے 8 ابواب بنائے ہیں، اور 8 ابواب میں بہت تفصیل سے اس موضوع پر انہوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے اجتہاد کے حوالے سے کہ ہم قواعد فقہیہ سے واقف ہو اور مقاصد شریعت سے واقف ہوں۔ اب آج کے سبق کے شروع میں نے جو تمہید عرض کی کہ فقہی تاریخ سے واقفیت ضروری ہے، تو اس حوالے سے ایک اور نوعیت کا بھی کم ہوا ہے، وہ صرف مذاہب اربعہ پر الگ الگ ہوا ہے کہ فقہ حنفی کو الگ سے لے کر اس کا پورا تاریخی پس منظر زمان و مکان کے ساتھ واضح کیا جائے، اس کے جو مشہور فقہا ہے ان کا تعارف پیش کیا جائے، اس میں جو مشہور تصنیفات ہے ان کا تعارف ہو، تو اور جو مناہج استدلال اور مناہج استنباط ہے وہ اچھی طرح منقع ہو کہ احناف کے ہاں کیا منہج استنباط ہے، شوافع میں اور احناف میں کیا فرق ہے۔ تو یہ بھی ایک مجتہدانہ نظر کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اس سے واقفیت۔ تو عصر حاضر میں اس حوالے سے جو کام ہوئے ہیں، تو اس میں سے چند کتابیں نوٹ کر لیں۔ ایک کتاب ہے شیخ ابو زہرہ مرحوم کی، شیخ ابو زہرہ کی کتاب کا نام ہے تاریخ المذاہب الاسلامیہ، تاریخ المذاہب الاسلامیہ۔ اور ان کی ایک دوسری کتاب ہے محاضرات فی تاریخ المذاہب الفقہیہ، محاضرات فی تاریخ المذاہب الفقہیہ۔ شیخ ابو زہرہ کے علاوہ ایک معروف مصری ادیب گزرے ہیں، احمد تیمور پاشا، احمد تیمور پاشا۔ ان کی ایک کتاب ہے نظرۃ تاریخیہ فی حدوث المذاہب الاربعہ، نظرۃ تاریخیہ فی حدوث المذاہب الاربعہ۔ اور ایک معروف مصری فقیہ اور مفتی گزرے ہیں ڈاکٹر علی جمعہ، ان کی کتاب ہے المدخل لدراست المذاہب الفقہیہ، المدخل لدراست المذاہب الفقہیہ۔ اردو میں اس حوالے سے بر صغیر کے مورخ گزرے ہیں قاضی اطہر مبارک پوری، جنہوں نے اس خطے کی تاریخ پہ بڑا کام کیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے بھی ایک کتاب لکھی ہے نا کہ اس خطے میں کتنے صحابہ آئے جو علم حدیث کو ساتھ لائے، کتنے تابعین آئے۔ تو ان کی کتاب ہے خلافت راشدہ اور ہندوستان، اس میں انہوں نے اس جہت سے بات کی ہے، لیکن یہ جو موضوع ہے اس پر ان کی کتاب ہے سیرت ائمہ اربعہ، اس میں ائمہ اربعہ کی سیرت اور پھر ان کے مناہج استنباط وغیرہ سے تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ تو یہ تو چاروں مذاہب کے حوالے سے مجموعی کتابیں بھی لکھی گئی ہے، اور ہر مذہب کے حوالے سے الگ الگ کتابیں بھی لکھی گئی ہے، تو وہ بھی چند کتابیں نوٹ کر لیں۔ فقہ حنفی کے حوالے سے جو اچھی کتاب ہے، ایک ہے ڈاکٹر احمد سعید حوا کی، ہا واو حمزہ مقصورہ، ڈاکٹر احمد سعید حوا، ان کی کتاب ہے المدخل الی مذہب ابی حنیفہ، المدخل الی مذہب ابی حنیفہ۔ اور ایک بڑی تفصیلی کتاب ہے جامعہ امام محمد بن سعود سے ایک مقالہ شائع ہوا ہے، پی ایچ ڈی مقالہ ہے، اور شاید ایک سے زائد لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ تو اس کا نام ہے، اور نام بھی بڑا تفصیلی ہے، المذہب الحنفی مراحلہ و طبقاتہ ضوابطہ و مصطلحاتہ خصائصہ و مؤلفاتہ، المذہب الحنفی مراحلہ و طبقاتہ ضوابطہ و مصطلحاتہ خصائصہ و مؤلفاتہ۔ تو یہ مذہب حنفی کے تعارف کے حوالے سے عصر حاضر کی سب سے مفصل ترین کتاب ہے، اور یہ 2 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کوئی بحث تشنہ نہیں چھوڑی گئی، مذہب حنفی کے حوالے سے تمام پہلوؤں پر احاطہ کیا گیا ہے۔ مالکی مذہب کے حوالے سے نوٹ کر لے، متحدہ عرب امارات کا جو ادارہ ہے مرکز زائد للتراث و تاریخ، انہوں نے ایک کتاب شائع کی ہے جو بہت مفصل کتاب ہے، جس کا نام ہے المذہب المالکی مدارسہ و مؤلفاتہ خصائصہ و سماتہ، المذہب المالکی مدارسہ و مؤلفاتہ خصائصہ و سماتہ۔ اور دبئی کا ایک ادارہ ہے دار البحوث للدراسات الاسلامیہ، ان کی طرف سے کتاب شائع ہوئی ہے اصطلاح المذہب عند المالکیہ، اصطلاح المذہب عند
मालिकिया। तो मालिकी मजहब के हवाले से इस हवाले से एक अहम बात है कि मालिकी मजहब में दो मकतब फ़िक्र हैं, एक इराक़ी और एक उंदलुसी। जैसे कि हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी में है ना, एक मावरा और नहर के फ़ुक़हा है और एक इराक़ और हिजाज़ के फ़ुक़हा हैं। तो इस तरह फ़िक़्ह मालिकी में भी दो मकातिब फ़िक्र है ज़ैली तौर पर। कौन कौन से हैं? इराक़ी और उंदलुसी। तो उंदलुसी मकतब फ़िक्र के तारुफ़ के लिए फिर मराकश के वज़ारत औक़ाफ़ ने एक किताब शाये की है जिसका नाम है अल मदरसतुल मालिकिया अल उंदलुसिया नशअतुन व खसाइस। अल मदरसतुल मालिकिया अल उंदलुसिया नशअतुन व खसाइस। तो ये उंदलुसी मकतब फ़िक्र के तारुफ़ के लिए है। और इराक़ी मकतब फ़िक्र के ख़ुसूसियात और तारुफ़ के हवाले से मराकश के एक आलिम है अब्दुल फ़त्ताह अज़्ज़नीक़ी। अब्दुल फ़त्ताह अज़्ज़नीक़ी, उनका एक रिसाला है अल मदरसतुल मालिकिय्यतुल इराक़िय्या नशअतुहा खसाइसुहा व आलामुहा। अल मदरसतुल मालिकिय्या अल इराक़िय्या नशअतुहा खसाइसुहा व आलामुहा। तो ये फ़िक़्ह मालिकी के दो मकातिब फ़िक्र के अलग अलग तारुफ़ पर भी किताबें आ गई हैं। अब ज़रा शाफ़ी मज़हब का नोट कर लें। शाफ़ी मज़हब के तारुफ़ के हवाले से सबसे जो जामिया तरीन किताब है ना, उसका नाम है अल मदखल इला मज़हबिल इमाम शाफ़िई। अल मदखल इला मज़हबिल इमाम शाफ़िई। और मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर अकरम यूसुफ़ अल क़वासिमी। डॉक्टर अकरम यूसुफ़ अल क़वासिमी। और ये 600 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो एक ज़ख़ीम किताब है मतलब। और एक और किताब नोट कर ले, इसका नाम है अल ख़ज़ाइनुस्सनिय्या मिन मशाहिरिल कुतुबिल फ़िक़हिय्या लिअइम्मतिना शाफ़िइय्या। ये 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब है और इसमें फ़िक़्ह शाफ़िई के ज़ख़ीरे, जो इल्मी ज़ख़ीरा है ना किताबों का, उसका बड़ा तफ़सीली तारुफ़ पेश किया है और उसकी एक फ़हरिस्त दी है। तो और भी बहुत सारी किताबें, मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ आपके सामने एक एक दो दो नाम ले रहा हूँ, वरना ये मज़मून कई दिनों का है। फ़िक़्ह हम्बली के हवाले से ज़रा नोट कर ले कि फ़िक़्ह हम्बली के हवाले से जो सबसे मुफस्सल तरीन किताब है ना, उसका नाम है मौजमुल मुसन्नफ़ातिल हनाबिला। मौजमुल मुसन्नफ़ातिल हनाबिला। ये 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है जनाब। कितनी जिल्दों पर? 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और इसमें फ़िक़्ह हम्बली के 12 सदियों के फ़िक़्ह ज़ख़ीरे का पूरा तारुफ़ है। और किताब का मुसन्निफ़ जो है उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला इब्न मुहम्मद अत्तरीफ़ी। डॉक्टर अब्दुल्ला इब्न मुहम्मद अत्तरीफ़ी। एक और किताब नोट कर ले, डॉक्टर बकर इब्न अब्दुल्लाह की। डॉक्टर बकर इब्न अब्दुल्लाह अबू ज़ैद, उनकी किताब है फ़िक़्ह शाफ़िई के तारुफ़ के फ़िक़्ह हम्बली के तारुफ़ के हवाले से अल मदखलुल मुफ़स्सल इला फ़िक़्हिल इमाम अहमद इब्न हम्बल व तख़रीजातिल अस्हाब। अल मदखलुल मुफ़स्सल इला फ़िक़्हिल इमाम अहमद इब्न हम्बल व तख़रीजातिल अस्हाब। तो ये जो है, ये किस हवाले से ये बहस थी सारी? ये फ़ुक़हाए अरबआ के मज़ाहिब के तारुफ़ के हवाले से, जिसमें उनके मज़ाहिब इस्तिदलाल और ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो एक और काम नोट कर ले जो दौर जदीद में हुआ है और जो आपके लिए इल्मी आसानी का बहुत बड़ा ज़रिया है, क्योंकि ये बात आपके इल्म में है कि आज का जो दौर है ये इख्तिसास का दौर है। इख्तिसास का मतलब स्पेशलाइजेशन, कि एक पूरे बड़े मजमुए को और मौजू को लेने के बजाय एक छोटा सा मौजू लिया जाता है और फिर उसकी सही हर जानिब से बहस होती है, पूरी तनक़ीद उसकी की जाती है। तो इस इख्तिसास के नफ्सियात के पेश नज़र पर आज के दौर के फ़ुक़हा ने यह किया कि पूरे फ़िक़्ह के बजाय जो अहम अहम फ़िक़ही अबवाब है तो उसको अलग अलग तसनीफ़ात की शक्ल में लाए। तो जितने भी अहम अबवाब है, इबादत से लेकर वो मामलात दुवलिया तक,
یہ سب الگ الگ کتابوں کی شکل میں مرتب ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ چند جو ہے کوشش نوٹ کر لیں، بلکہ اس حوالے سے صرف اتنی بات نوٹ کر لیں کہ فقہ العبادات پر اہم کام ہوا ہے، جس کی 10 اہم کتابیں ہیں، لیکن میں ذکر نہیں کر سکتا وقت کی وجہ سے۔ تو فقہ العبادات پر اہم کام ہوا ہے، اور اس میں چلو ایک دو کتابیں نوٹ کر لیں۔ ایک یوسف القرضاوی کی کتاب ہے العبادۃ فی الاسلام، اور ایک ڈاکٹر عمر سلیمان اشکر کی کتاب ہے مقاصد المکلفین فیما یتعبد بہ لرب العالمین، اور محمد المبارک کی کتاب ہے نظام الاسلام العقیدہ والعبادہ۔ پھر احوال شخصیہ پر الگ کتابیں لکھی گئی ہے۔ احوال شخصیہ کے مطلب عائلی نظام، خاندانی نظام، تو اس پر بھی ایک دو کتابیں نوٹ کر لے، اگرچہ ہے تو بہت ساری لیکن دو تین نوٹ کر لے۔ ایک ہے پھر الاحوال الشخصیہ، مصنف کا نام ہے عبد الوہاب الخلاف، اور شیخ ابو زہرہ مرحوم کی بھی ایک کتاب ہے الاحوال الشخصیہ کے نام سے، اور محمد سلامہ کی کتاب ہے خلاصۃ الاحوال الشخصیہ، اور ایک اہم کتاب جو بہت مفصل ہے وہ ڈاکٹر عبد الکریم زیدان کی ہے، المفصل فی احکام المرأۃ والبیت المسلم، المفصل فی احکام المرأۃ والبیت المسلم۔ یہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس موضوع کی سب سے مفصل ترین تصنیف ہے۔ تو یہ فقہ الاحوال شخصیہ پر الگ کام ہوا ہے۔ پھر فقہ المعاملات اور فقہ الاقتصاد پر تو بہت زیادہ کام ہوا ہے، اس حوالے سے بھی دو تین کتابیں نوٹ کر لیں۔ ایک کتاب ہے ڈاکٹر علی سالوس کی، سالوس، ڈاکٹر علی سالوس، کتاب کا نام ہے المعاملات المعاصرہ المالیہ، المعاملات المعاصرہ المالیہ، اور ڈاکٹر عبد الرزاق السنہوری کی کتاب ہے مصادر الحق فی الفقہ الاسلامی، مصادر الحق فی الفقہ الاسلامی، اور بینکوں کے حوالے سے کتاب ہے البنوک الاسلامیہ، البنوک الاسلامیہ، ڈاکٹر شوق اسماعیل شحاتہ کی کتاب ہے، شوق اسماعیل شحاتہ۔ ایک اور اہم کتاب ہے الاقتصاد الاسلامی مذہباً و نظاماً، الاقتصاد الاسلامی مذہباً و نظاماً، مصنف کا نام ہے ابراہیم الطحاوی۔ اور ایک اور اہم کتاب ہے وہ بھی اسماعیل شحاتہ کی ہے، مفاہیم و مبادئ فی الاقتصاد الاسلامی، مفاہیم و مبادئ فی الاقتصاد الاسلامی، اور ڈاکٹر احمد الشرباسی کی کتاب ہے المعجم الاقتصادی الاسلامی، المعجم الاقتصادی الاسلامی، ڈاکٹر احمد الشرباسی کی۔ تو مصطلحات کے حوالے سے ایک اہم کتاب ہے، کیونکہ آج کے مالی مسائل میں اصطلاحات کا تعارف بھی ایک اہم موضوع ہے، اور اس کے بغیر آپ مسئلے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس پر نزیہ حماد کی کتاب ہے معجم المصطلحات المالیۃ والاقتصادیہ فی لغت الفقہاء، معجم المصطلحات المالیہ والاقتصادیہ فی لغت الفقہاء۔ تو اسلام کا جو نظام معاملات ہے اس پہ اردو میں بھی بہت سارا کام ہوا ہے، آپ واقف ہے اس کام سے۔ تو یہ ہے، اس طرح فقہ الجنایات پر الگ کتابیں لکھی گئی ہے، فقہ الجنایات والحدود۔ تو یہ چونکہ بڑا اہم موضوع تھا، کیونکہ اس کا تعلق قانون سے بھی ہے، اور ملکی جو قوانین ہے جس میں تنفیذی قوانین ہے تو اس میں بڑا حصہ اس کا ہے، اور خاص کر اسلامی قوانین سے تو لوگ بہت کتراتے بھی ہے کہ یہ بہت جابرانہ ظالمانہ ہے۔ تو اس بات کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے امت کے سامنے کہ جرائم کا خاتمہ ان قانون سازیوں کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور انسان جتنا بھی سوچے نا اس کے لیے تو وہ جرائم کو مزید بڑھاوا تو دے سکتا ہے لیکن ختم نہیں کر سکتا، اور آج کا جتنا بھی قانونی سسٹم ہے وہ سب اس کا گواہ ہے۔ تو اس لیے اسلام کا جو نظام جرم و سزا ہے اس کی تفصیل سے کام ہوا ہے، اور فقہ الجنایات پر کتابیں لکھی گئی ہے۔ کتابیں تو بہت ساری ہے میرے پاس، آپ دو تین نام نوٹ کر لیں۔ ایک ڈاکٹر عبد القادر
عودہ شہید کی کتاب ہے التشریع الجنائی الاسلامی مقارنن بالقانون الوضعی، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنن بالقانون الوضعی۔ اور ایک کتاب ہے عوض محمد عوض کی، یہ مصنف کا نام ہے عوض محمد عوض، اور کتاب کا نام ہے دراسات فی الفقہ الجنائی الاسلامی، دراسات فی الفقہ الجنائی الاسلامی۔ اور ایک اور کتاب ہے، مصنف کا نام ہے احمد فتحی بہنسی، احمد فتحی بہنسی، اور کتاب کا نام ہے نظریات فی الفقہ الجنائی الاسلامی، نظریات فی الفقہ الجنائی الاسلامی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ہم مزید نام نہیں لے سکتے۔ فقہ الدولہ پر الگ سے کام ہوا ہے کہ اسلام میں نظام سیاست و حکومت کیسے ہوگی، اس کے کیا خد و خال ہوں گے، اور جدید جو معاصر طرز سیاست اور حکومت ہے اس کی ساتھ تطبیقات کیسے ہوں گی اسلامی نظام کی، تو یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے۔ اور جو عمومی نوعیت کے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، تو جب تک ان جیسی کتابوں پر آپ کی گہری نظر نہ ہو آپ صحیح حل نہیں نکال سکتے۔ تو فقہ الدولہ یعنی نظام حکومت و سیاست پر بھی بہت ساری کتابیں ہیں، بس چند کے آپ نام نوٹ کر لیں۔ ایک عبد الحمید المتولی کی کتاب ہے مبادئ و نظام الحکم فی الاسلام، مبادئ و نظام الحکم فی الاسلام، مصنف کا کیا نام ہے جناب؟ عبد الحمید المتولی۔ اور انہی کی ایک دوسری کتاب ہے بڑی اہم ہے الدولۃ فی الاسلام، الدولۃ فی الاسلام۔ اور ایک مصنف گزرے ہے ضیاء الدین الریس، ضیاء الدین الریس، ان کی کتاب ہے النظریات السیاسیہ الاسلامیہ، النظریات السیاسیہ الاسلامیہ۔ اور عبد الرزاق السنہوری کی کتاب ہے فقہ الخلافت و تطورها، فقہ الخلافت و تطورها۔ اور ایک مصنف گزرے ہے، مصنف ہے سلیمان ابن فہد العودہ، سلیمان بن فہد العودہ، ان کی کتاب ہے مراجعات فی الفقہ السیاسی الاسلامی، مراجعات فی الفقہ السیاسی الاسلامی۔ تو یہ فقہ الخلافہ کے حوالے سے کتابیں تھی۔ اس طرح فقہ القضاء پر مستقل کام ہوا ہے کہ اسلام کا جو عدالتی اور قضائی اور جو نظام انصاف ہے اس کے اصول و ضوابط کیا ہو، جدید جو پروسیجر ہے ان کے ساتھ کیسے تطبیق ہو، اور ان جدید جو قوانین اور پروسیجرز ہے اس میں ہم اسلامی قانون کو کیسے لائے، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے۔ اور جب آپ عمومی نوعیت پر غور و فکر کریں گے، عمومی نوعیت کے مسائل پر، تو اس میں اس جیسی کتابیں آپ کے لیے از حد ضروری ہے۔ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے، چند کتابیں آپ نوٹ کر لیں۔ ایک عبد الکریم زیدان کی کتاب ہے نظام القضاء فی الشریعۃ الاسلامیہ، نظام القضاء فی الشریعۃ الاسلامیہ۔ اور ایک اور کتاب ہے عبد الوہاب خلاف کی السلطات الثلاث فی الاسلام، السلطات الثلاث فی الاسلام۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر ریاست کے 3 پلر ہوتے ہیں، تو وہ 3 پلر پر یہ کتاب السلطات الثلاث فی الاسلام۔ مصنف کا کیا نام ہے جناب؟ عبد الوہاب الخلاف۔ اس طریقے سے محمد مصطفیٰ الزحیلی کے نام سے ایک مصنف ہے، ان کی کتاب ہے التنظیم القضائی فی الفقہ الاسلامی، التنظیم القضائی فی الفقہ الاسلامی۔ اور ایک اور مصنف ہے عبد الرحمن ابراہیم عبد العزیز، ان کی کتاب ہے القضاء و نظامہ، القضاء و نظامہ۔ اور عدالتی معاملات میں یہ بڑا اہم موضوع ہوتا ہے کہ اس بات کیسے کیا جائے دعوے، کیونکہ عدالتی معاملات میں مدعی مدعا علیہ ہوتا ہے، اور مدعی مدعا علیہ میں اثبات دعویٰ اور طرق الاثبات، یہ جدید دور میں کیا ہے، کیا چیزیں اس بات میں شمار ہوتی ہے، مثلا ڈی این اے ٹیسٹ یہ اس بات کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے، تم جو ہے یہ اس بات کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے، ڈیجیٹل سائن یہ اس بات کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ تو جدید مسائل کے حوالے سے ایک کتاب ہے طرق الاثبات الشرعیہ، مصنف کا نام ہے احمد ابراہیم بک،
احمد ابراہیم وک، کتاب کا نام ہے طرق الاثبات الشرعیہ۔ تو یہ ہے، اس طریقے سے فقہ العلاقات الدولیہ یعنی اسلام کے قانون بین الممالک پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر کئی ممالک کا مسئلہ ہو، جیسے کہ اب ایران کا اور امریکہ کا مسئلے ہیں مثلا بہت سارے، تو اس میں شرعی حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ پاکستان افغانستان کے مسائل بہت سارے متنازع ہے، جس پہ جنگیں بھی ہو رہی ہے، تو آپ اگر مفتی ہو اور آپ کے سامنے کیس لایا جائے کہ آپ شرعی فتوی کی روشنی میں حل بتائے، تو آپ کیسے حل بتائیں گے؟ ان جیسی کتابیں اور علوم سے آپ واقف ہوں گے تو تب آپ حل بتا سکیں گے۔ تو فقہ العلاقات الدولیہ یعنی اسلام کا جو قانون بین الممالک ہے، اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، آپ دو تین کے نام نوٹ کر لیں۔ ایک ہے سیاست الدولت الاسلامیہ، مصنف کا نام ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ، کتاب کا کیا نام ہے؟ سیاست الدولت الاسلامیہ۔ اور ایک اور کتاب ہے العلاقات الدولیہ فی الاسلام، العلاقات الدولیہ فی الاسلام، مصنف کا نام ہے ابراہیم عبد الحمید۔ اور ایک اور کتاب ہے القانون والعلاقات الدولیہ فی الاسلام، القانون والعلاقات الدولیہ فی الاسلام، مصنف کا نام ہے صبحی محمد ثانی، صبحی محمد ثانی۔ ایک اور کتاب ہے الشریعۃ والقانون الدولی العام، الشریعۃ والقانون الدولی العام، مصنف کا نام ہے علی المنصور، علی المنصور۔ اور ایک اور اہم کتاب ہے جو جنگی معاملات کے حوالے سے ہے، اور یہ وہب زہیلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے آثار الحرب فی الفقہ الاسلامی، آثار الحرب فی الفقہ الاسلامی۔ اس طرح محمد ابو زہرہ کی کتاب ہے العلاقات الدولیہ فی الاسلام، العلاقات الدولیہ فی الاسلام، یہ کس کی کتاب ہے جناب؟ محمد ابو زہرہ کی۔ تو اس طریقے سے ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کا محاضرات ہے اسلام کا قانون بین الممالک، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ تو یہ اختصاص کا دور ہے، تو ہر اہم جو موضوعات ہے اس پہ الگ الگ اختصاصی نوعیت کا کام ہوا ہے، الگ الگ کتابیں تصنیف ہوئے ہیں۔ چند اہم کتابوں کے نام ہمارے سامنے آ سکے، لیکن وقت کی محدودیت کی وجہ سے سارے نہیں آ سکے۔ بہرحال آپ کو اوورآل ایک اندازہ ہو گیا کہ اس موضوع پر بڑا کام ہوا ہے۔ دور جدید کے ایک اور اہم قسم جو کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ معدوم فقہی مسالک کا احیاء ہوا ہے، معدوم فقہی مسالک کا احیاء، یعنی مجتہدین جو تھے، اور مجتہد مطلق بھی جو تھے، تو وہ یہ تین چار نہیں تھے بلکہ درجنوں میں تھے۔ صرف امام ترمذی نے اپنی کتاب میں جو مجتہدین کے اقوال ذکر کیے ہیں تو 24 مجتہدین کے نام انہوں نے لیے ہیں مختلف، اگر سب کو اب جمع کریں تو یہ سب مجتہد مطلق قسم کے لوگ۔ ان مجتہدین مطلق میں صرف 4 مذاہب ایسے رہے جو مدون مرتب رہے، باقی مسالک جو ہے وہ معدوم ہو گئے۔ تو دور جدید میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان معدوم فقہی مسالک کا احیاء کیا جائے، اور اس احیاء کے پیچھے کوئی تاریخ صرف زندہ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آج کل جو چیلنجز پیش آ رہے ہیں، مسائل ہیں مسلمانوں کے ہر میدان میں، نئے نئے مسائل ہے، تو ان میں یہ چاروں فقہا کے اجتہادات بھی بعض اوقات کافی نہیں ہوں، تو اور اجتہادات کی طرف بھی جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو کچھ رجال کار ایسے اللہ نے دیے جس میں رواس قلعجی کا نام بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے صحابہ اور تابعین جو مجتہدین گزرے ہیں، جن کے فقہی اقوال منتشر تھے پوری اسلامی ذخیرے میں، تفسیر، حدیث، تاریخ، سب میں، وہ سب سے جمع کر کے کتابی شکل میں انہوں نے 18 موسوعات تیار کیے ہیں صحابہ اور تابعین کے۔ یہ معدوم فقہی مسالک کے حوالے سے ان کی کاوشیں ہے۔ اس طریقے سے تو ان معدوم فقہی مسالک میں امام اوزاعی پر کافی کام ہوا ہے۔
تو رواس قلاجی نے بھی کیا ہے، اور ایک اور مصنف گزرے ہے عبد المحسن ابن عبد العزیز، عبد المحسن ابن عبد العزیز، ان کی کتاب ہے مذہب الامام الاوزاعی، مذہب الامام الاوزاعی۔ اور ایک اور مصنف گزرے ہے عبد العزیز سید الاہل، عبد العزیز سید الاہل، ان کی ایک بہت مفید کتاب ہے الامام الاوزاعی فقیہ اہل الشام، الامام الاوزاعی فقیہ اہل الشام۔ تو یہ امام اوزاعی کے حوالے سے 3-4 کوششیں ہوئی ہے، اور اس کا کیا ٹائٹل ہم رکھیں گے جناب، عنوان؟ معدوم، معدوم فقہی مسالک کا احیاء۔ اس طریقے سے امام لیث ابن سعد بہت بڑے امام گزرے ہیں، جیسے کہ امام شافعی تھے نا، اسی درجے کے مجتہد گزرے ہیں، لیکن ان کے فقہ بھی زمانے کی نظر ہو گئی ہے۔ تو پھر جدید دور میں کوشش کی گئی ہے کہ ان کے فقہ کو بھی زندہ کیا جائے۔ اس حوالے سے بھی محقق رواس قلاجی نے ایک کتاب لکھی ہے موسوعۃ فقہ اللیث بن سعد، موسوعۃ فقہ اللیث بن سعد۔ اور ایک دوسرے مصنف ہے سعد محمود، ان کی بہت پایہ ناز کتاب ہے فقہ اللیث بن سعد فی ضوء الفقہ المقارن، فقہ اللیث بن سعد فی ضوء الفقہ المقارن۔ مصنف کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر سعد محمود۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب معدوم فقہی مسالک کے حوالے سے ایک پورا مقالہ بھی چھپا ہے تمام مسالک کے حوالے سے، اور یہ جامع جزائر سے چھپا ہے، جامعۃ الجزائر سے، اور اس مقالے کا نام ہے المذاہب الفقہیہ المندثرہ، تا کے ساتھ، المذاہب الفقہیہ المندثرہ و اثرها فی التشریع الاسلامی، المذاہب الفقہیہ المندثرہ و اثرها فی التشریع الاسلامی۔ تو اس میں مقالہ نگار نے ان تمام ائمہ مجتہدین اور ان کی فقہ سے بحث کی ہے جن کے مسالک جو ہے وہ حوادث زمانہ کی نظر ہو گئے۔ تو یہ ایک اہم کام ہوا ہے۔ ایک اہم کام دور جدید میں یہی ہوا ہے کہ ماسٹر اور ایم فل کے مقالات بے شمار تیار کیے گئے ہیں، اور ہر بڑی یونیورسٹی میں ہزاروں مقالات میں سے سینکڑوں یقیناً ایسے ہوتے، اور سینکڑوں میں 20 تو یقیناً ہی ایسے ہوتے جو بالکل ایک تجدیدی نوعیت کا کام ہوتا ہے، اختراعی نوعیت کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ سب اگر آپ جمع کریں گے تو یہ دور جدید کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور ایک اور اہم کام جو 10ویں قسم کا کام ہم کہہ سکتے ہیں، وہ دور جدید میں یہ ہوا کہ قدیم کتابیں لے کر ان پہ جدید طرز تحقیق کے ساتھ کام ہوا۔ آج کا جو جدید طرز تحقیق ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں پر کہ محقق فلان، کتاب تو ہوتی ہے پرانی لیکن اس کی تحقیق جدید ہوتی ہے۔ تو اس جدید تحقیق میں ایک خاص سٹرکچر ہے، اس خاص سٹرکچر کے طرف پھر کتابیں تیار ہوتی تو اس کی افادیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس خاص سٹرکچر کا صرف نام میں آپ کے سامنے لوں گا کہ کیا کیا کام ہوتا ہے جدید تحقیق میں۔ ایک تو یہ ہے کہ کتاب کے سارے مخطوطات جمع کر کے ان کے درمیان تقابل کیا جاتا ہے، اور کتاب کا ایک مستند متن تیار کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات کہنے کے حد تک تو بہت آسان ہے، لیکن جب آپ خود ایسا کام کریں گے نا تو آپ کے سال اس ایک نمبر میں لگ جائیں گے۔ کتاب کے مخطوطات جمع کرنے ہیں، وہ کوئی پاکستان میں، کوئی افغانستان میں، کوئی ترکیہ میں، کوئی جرمنی میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے۔ پھر مخطوطات لکھے بھی کیسے گئے ہیں اس کا سمجھنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ پھر سارے مخطوطات جمع کر کے ان کے درمیان تقابل کرنا ہے جناب، تقابل کر کے پھر ایک صحیح متن تیار کرنا ہے اس کتاب کا۔ تو یہ ایک کام ہے کہ جو انسان کے سال لے لیتے، کئی سال، اور دن رات کے محنت کا کام۔ ایک محقق سے میرے گفتگو ہوئی ہے جنہوں نے امام محمد کی زیادات پر کام کیا ہے، تو ان کی کارگزاری جب میں نے سنی تو میں حیران ہوا کہ یار یہ واقعی بہت مشکل کام ہے تحقیق کتابوں کا، اگر آپ صحیح انداز میں کریں تو۔ ایک تو یہ کام ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ کتاب میں جتنے آیات اور احادیث اور آثار آئی ہیں نا، ان سب کی تخریج کی جاتی ہے، تفصیلی تخریج۔ تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے اعلام اور شخصیات کتاب میں آئی ہے، جو جو نام ہے ان کا مختصر سا خاکہ اور ترجمہ دیا جاتا ہے۔
چوتھا کام یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے جو مشکل الفاظ ہو، جس کو غریب الفاظ کہا جاتا ہے، تو ان کی تشریح کرتا ہے وہ۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ ہر جلد کے آخر میں موضوعات کی تفصیلی فہرست دیتے ہیں وہ، اور آخری جلد میں پوری کتاب کی ایک تفصیلی فہرست بھی دیتے ہیں اور ایک اشاریہ بھی دیتا ہے۔ اشاریہ مرتب کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اشاریہ میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا ابن حجر کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے اس کتاب میں، یہ سیوطی کا نام کہاں کہاں آیا ہے، تو یہ تحقیق کرنے والے کے لیے تو بہت آسانی کا باعث ہے، لیکن جو تیار کرنے والے ہیں اس کے لیے بہت مشکل کام ہے اشاریہ تیار کرنا، تو یہ بھی اس محقق کا کام ہوتا ہے۔ چھٹا کام وہ یہ کرتا ہے کہ آخری جلد میں تخریج شدہ آیات اور روایات کی الف بائی فہرست جمع کرتا ہے وہ، یعنی ایک ابجدی فہرست کہ اگر آپ نے حدیث دیکھنی ہے تو آپ حروف تہجی کے لحاظ سے دیکھ سکیں، تو یہ ایک مستقل جلد میں وہ یہ کام کرتا ہے۔ ساتواں کام وہ یہ کرتا ہے کہ کتاب کے شروع میں مقدمۃ التحقیق کے نام سے ایک جامع مقدمہ تیار کرتا ہے، جس میں مصنف پورا اپنا جو طرز تحقیق ہے وہ، اور پھر خود جو اصل مصنف ہے ان کا پورا تفصیلی تعارف، ان کی تصنیفات اور جو زیر نظر کتاب ہے اس کا پورا تعارف، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ 6-7 قسم کے اہم کام ہوتے ہیں، تبھی ایک محقق کسی کتاب کی تحقیق پوری کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ بھی دور جدید کا ایک اہم کام ہے۔ اور ایک اہم ترین کام جو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہوگا جب آپ کسی مسئلے پہ تحقیق کریں گے، وہ یہ ہے کہ فقہی ویب سائٹ اور سافٹ ویئر جو دور جدید میں تیار ہوئے، تو ظاہر ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے جیسے کہ مفاسد ہے تو اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بہت سارے جو ہے نا ویب سائٹ تیار ہوئے ہیں، ان ویب سائٹ کے نام بھی اگر میں آپ کو لوں تو کافی وقت لگے گا۔ ایک چند ویب سائٹ کے نام نوٹ کر لے۔ ایک بڑی ویب سائٹ جو سب سے بڑی ویب سائٹ ہے نا فقہ کے حوالے سے، وہ ہے الشبکۃ الفقہیہ، الشبکۃ الفقہیہ۔ تو اس پہ صرف جو عنوانات دیے ہیں نا وہ تقریباً کچھ 20-22 عنوانات ہے، اس سے آپ اندازہ لگائے کہ کتنی جامعیت کے ساتھ انہوں نے فقہ اسلامی کے جو ہے نا ذخیرے جمع کیے ہیں۔ اور اس کا ایڈریس ہے www.fiqhweb.com۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس طریقے سے ایک اور ویب سائٹ ہے جو فقہی مواد کے حوالے سے بڑا اہم ہے، جامع الفقہ الاسلامی، جامع الفقہ الاسلامی، اور اس کا ایڈریس ہے fiqhalislami.com۔ fiqhalislami.com آپ لکھیں گے تو یہ ویب سائٹ آ جائے گا۔ اس طریقے سے جدید فتاوی کے حوالے سے ایک اہم ویب سائٹ ہے موقع الفقہ الاسلامی، موقع الفقہ الاسلامی، جس کا ایڈریس ہے www.islamfiqh.com۔ اور فقہی موضوعات کے حوالے سے اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ مثلا حدود کے موضوع پر میں نے تحقیق کرنی ہے چاروں مذاہب میں، اور فقہ عام جو ہے فقہ جدید اس میں بھی، تو موضوعات کے حوالے سے ایک ویب سائٹ ہے موقع الفقہ کے نام سے، موقع الفقہ، جس کا ایڈریس ہے www.alfiqh.com، alfiqh.com۔ اس طریقے سے فتویٰ کے حوالے سے اگر آپ نے ویب سائٹ دیکھنی ہے تو سینکڑوں ہزاروں فتاویٰ کا جو مجموعات ہے وہ اس میں موجود ہے، الفتویٰ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، اور اس پہ سلفی حضرات کے فتاویٰ کثیر تعداد میں موجود ہے۔ کتاب ایڈریس ہے ویب سائٹ کا www.alfatwa.com۔ اس طریقے سے فقہ المعاملات کے حوالے سے ایک اہم ویب سائٹ ہے، جس میں مالیاتی مسائل پر اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں تو جو نئے نئے مقالے روز روز آ رہے ہیں نا وہ بھی اس پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اگر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس دیا نا تو آپ کو روزانہ کے ای میل آئے گا کہ آج نئے نئے یہ کتابیں اپلوڈ ہوئی ہیں، آپ کو روزانہ کا اپڈیٹ بھی دیتا رہتا ہے۔ بہت ہی ایک جاندار اور زندہ ویب سائٹ ہے، جس کا نام ہے مرکز الابحاث فقہ المعاملات المالیہ، مرکز الابحاث فقہ المعاملات المالیہ، اور اس کا ویب ایڈریس ہے www.kantakji.com، KANTAKJI، کنٹک جی
.com۔ تو یہ اہم اہم ویب سائٹ ہے، اور اس طریقے سے سافٹ ویئر بھی بہت سارے تیار ہوئے ہیں، جیسے کہ مکتبہ شاملہ ہے نا، تو یہ سافٹ ویئر میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث کے حوالے سے ایک اہم سافٹ ویئر تیار ہوا ہے، کیونکہ جب آپ کسی موضوع پر تحقیق کریں گے تو حدیث سے تو ظاہر ہے بے اعتنائی آپ کی نہیں ہو سکتی، تو حدیث کے حوالے سے ایک اہم سافٹ ویئر ہے جوامع الکلم کے نام سے۔ جوامع الکلم یہ اتنا تفصیلی ہے، اور اس کے اگر مندرجات پر آپ جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں 70,000 سے زیادہ راویوں کے حالات موجود ہیں، 70,000، اور 7 لاکھ سے زائد احادیث ہے اس میں، اور اس میں ہر راوی کے تفصیلی حالات ہے، بلکہ رنگوں کے ذریعے بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ متوسط ہے، رنگوں کے ذریعے سے۔ اور پھر جس راوی پر آپ کلک کریں گے تو پوری تفصیلی تعارف اس کا آ جائے گا۔ حدیث میں کوئی لفظ آپ کے لیے مشکل ہے، کلک کریں تو پوری تشریح آ جائے گی۔ پوری حدیث کی شرح کے لیے الگ سے کتابیں اس میں موجود ہیں، اور اگر آپ نے حدیث کے مطلب مزید نظائر دیکھنے ہیں جس کو شواہد کہا جاتا ہے، تو وہ شواہد پر الگ سے بٹن ہے، وہ کر لیں گے تو آپ پورے شواہد اس حدیث کے آ جائیں گے۔ تو ایک حدیث پر کام کرتے ہوئے جتنی آپ کی ضروریات ہو سکتی ہے نا ممکنہ، وہ تمام کی تمام اس میں پوری ہو گئی۔ یہ ایک سافٹ ویئر میں اتنا کام ہوا ہے۔ اس طریقے سے الدرر السنیہ کے نام سے ایک بڑی اہم سافٹ ویئر ہے حدیث کے حوالے سے، الدرر السنیہ، جس میں صحیح احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ نے صحیح احادیث کو دیکھنا ہے تو اس ویب سائٹس کی طرف آپ مراجعات کر سکتے ہیں۔ اور جو دور جدید میں اہم کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فقہی مسائل کے حل کے لیے اجتماعی ادارے قائم ہوئے، جیسے کہ یہ بات ضمن میں بار بار آ چکی ہے کہ آج کے مسائل یہ فرد واحد کے غور و فکر سے اور کاوش سے حل ہونے والے نہیں ہیں، اس کے لیے ایک سے زائد فقہا اور ساتھ ساتھ فن کے ماہرین، ان سب کے اجتماعی کاوش سے ہی اجتہاد ممکن ہے آج کے دور میں۔ اسی طرز پر ہی اجتہاد ہوا ہے۔ تو اس اجتماعی اجتہاد کے اداروں کے صرف چند اداروں کے نام سن لیں جو دنیا میں موجود ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اسی نوعیت کا ادارہ ہے، پاکستان میں کام کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اجتماعی اجتہاد۔ اس طریقے سے بنو میں ایک ادارہ تھا المرکز العالمی الاسلامی، جو اب فعال نہیں ہے۔ کراچی میں بھی ایک ادارہ تھا مجلس تحقیقی مسائل حاضرہ، جو اب فعال نہیں ہے، جس میں ہمارے اکابر سب اس کے رکن تھے، مفتی شفیع صاحب، مفتی رشید احمد صاحب، حضرت یوسف بن نوری، حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمہم اللہ تعالی، یہ سب حضرات اس کے رکن تھے۔ تو یہ اجتماعی اجتہاد کا ایک اہم ادارہ تھا۔ اس طرح انڈیا میں ہے اسلامی فقہ اکیڈمی، ندوۃ العلماء کے تحت ہے مجلس تحقیقات شرعیہ، جمعیت العلماء ہند کے تحت ہے ادارۃ المباحث الفقہیہ، مصر میں ایک ادارہ ہے مجمع البحوث الاسلامیہ، سعودی عرب میں ایک ادارہ ہے ہیئت کبار العلماء، لندن میں ایک ادارہ ہے یورپی مجلس برائے افتاء و تحقیق، OIC کے تحت ایک ادارہ ہے مجمع الفقہ الاسلامیہ الدولی، جس کا انشاءاللہ ہم تفصیلی تعارف بھی پیش کریں گے، اور رابطہ عالم اسلامی کے تحت ہے المجمع الفقہی الاسلامی، یعنی موصوف صفت کے ساتھ۔ امریکہ میں ایک ادارہ ہے فقہائے شریعت اسمبلی۔ اس طریقے سے شمالی امریکہ میں الگ ادارہ ہے شمالی امریکی فقہ کونسل، اور کویت میں ایک ادارہ ہے الادارۃ العامہ للافتاء۔ یہ اجتماعی اجتہاد کے ادارے ہیں، اور اجتماعی اجتہاد کے حوالے سے کتابیں بھی لکھی گئی ہے۔ اجتماعی اجتہاد کے حوالے سے صرف ادارے نہیں ہے، بلکہ اس کے اصول و ضوابط، اس کے طریقہ کار، پورا جو اس کا سٹرکچر ہے، اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی گئی ہے۔ تو چند کتابوں کے نام بھی نوٹ کر لیں۔ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کی طرف سے کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے اجتماعی اجتہاد، تصور، ارتقاء اور عملی صورتیں۔ اجتماعی اجتہاد، تصور، ارتقاء اور عملی صورتیں، اور ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کا 2 جلدوں پر PhD مقالہ ہے جس کا نام ہے عصر حاضر اور اجتماعی اجتہاد۔ عصر حاضر اور اجتماعی اجتہاد، یہ کس کا ہے جناب؟
حافظ محمد زبیر صاحب کا ہے۔ اس طریقے سے جامعۃ الامارات العربیہ المتحدہ کی طرف سے 2 جلدوں پر ایک کتاب شائع ہوئی ہے۔ کتنے جلدوں پر؟ 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، جس کا نام ہے الاجتہاد الجماعی فی العالم الاسلامی۔ الاجتہاد الجماعی فی العالم الاسلامی۔ اور ایک مصنف ہے محمد اسماعیل شعبان، ان کی کتاب ہے الاجتہاد الجماعی و دور المجامع الفقہیہ فی تطبیقہ۔ کتاب کا کیا نام ہے جناب؟ الاجتہاد الجماعی و دور المجامع الفقہیہ فی تطبیقہ۔ الاجتہاد الجماعی و دور المجامع الفقہیہ فی تطبیقہ۔ تو یہ اجتماعی اجتہاد کے حوالے سے وہ ایک تصنیفی کام ہے۔ اب یہ ذرا سلو ہے، یہ اگر نکلے تو ایک بڑی اہم چیز رہ گئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پتہ نہیں یہ موبائل کا مسئلہ ہے یا یہ میں نے جو پریزنٹیشن بنائی ہے نا، یہ اس میں ہے، پاور پوائنٹ میں خود ہی بنائی ہے تو وہ ثقیل بہت زیادہ ہے، یہ کھلنے میں کافی جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ یہ ایک اہم موضوع ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، اور یہ پہلے آپ کے سامنے آیا نہیں ہے، یہ معاملات کے سبق میں مجھ سے رہ گیا تھا۔ آپ تو ویسے بھی نہیں تھے کافی دن، تو آپ کے لیے تو آدھے سے زیادہ نیا ہے، لیکن یہ ذرا کھل جائے۔ پانی آپ نے بڑا زبردست رکھا ہے، ٹھنڈا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ پھر چلا گیا۔ تو ہاں، کہاں گئے بھائی؟ آپ جلدی کرو۔ میرا خیال میں کہ جتنے موضوعات ہیں نا، سب سے اہم ترین موضوع شاید یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی اور معاصر قانون کا تقابلی مطالعہ۔ فقہ اسلامی اور معاصر قانون کا تقابلی مطالعہ، تو یہ دور جدید کے لیے اور اجتہاد کے لیے یقینی ایک ضروری چیز ہے کہ آپ فقہ کے ساتھ جو عصر حاضر کا قانون ہے نا، اس پر بھی آپ کی نظر ہو۔ علامہ اقبال نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس دور کا مجدد وہ آدمی ہوگا جو مغربی قوانین پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالے اور فقہ اسلامی سے بھرپور واقفیت حاصل کرے، اور پھر فقہ اسلامی کی برتری مغربی قوانین کے اوپر ثابت کرے۔ تو یہ اس دور کا سب سے بڑا مجاہد اور سب سے بڑا مجدد ہوگا، کیونکہ یہ دور علم اور قانون کا دور ہے۔ اس میں اگر آپ نے قانونی برتری اور علمی برتری حاصل کی نا،
تو پھر آپ ہی ہے مطلب. تو جہاد اسلحے کا اپنی جگہ اہم ہے، لیکن یہ بھی ایک اہم ترین قسم ہے. تو اس حوالے سے بھی کافی کام ہوا ہے، اور میرے خیال میں ہمیں ذرا بھی اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس حوالے سے کوئی کام ہوا بھی یا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اس موضوع کا بھی میرے خیال میں اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی موضوع ہے بھی یا نہیں کہ جس میں فقہ اور قانون کا تقابلی مطالعہ ہو. تو یہ ذرا غور سے سن لیں. عصر حاضر میں مغرب عسکری، اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے دنیا کی غالب قوت ہے. کون؟ مغرب. اس غلبے کا نتیجہ یہ ہے کہ فکری میدان میں بھی مغربی افکار اور نظریات کی بالادستی ہے، اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک میں نظام حکومت و سیاست مغربی قوانین کے مطابق ہے. ان ممالک کے دساتیر میں اسلامی قوانین کی آمیزش کے باوجود مغربی قوانین اور اقوام متحدہ کے عالمی چارٹر کے اصولوں کا غلبہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حقیقت ہے نا یہ سب. بر صغیر میں انگریز ایک طویل عرصے تک قابض رہے، اس لیے یہاں انگریزی قوانین اور برطانوی طرز فکر سے مرعوبیت مقتدر طبقے پر چھائی ہوئی ہے، جبکہ افریقی اور بعض عرب ممالک پر فرانس نے ایک لمبے عرصے تک قبضہ جمائے رکھا، جس کے نتیجے میں وہاں فرانسیسی قوانین اور افکار سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ مرعوب اور متاثر ہے. اسلامی طرز فکر کی مغلوبیت اور مغربی افکار کے غلبے کی وجہ سے اسلامی قوانین کے بارے میں عالم اسلام کے مقتدر طبقے جو ہمارے حکمران اور اس طرح کے لوگ ہیں، یہ ذہنی کشمکش اور فکری اضطراب کا شکار ہے. ایسا ہے نہیں ہے؟ اس فکری بے چینی کے نتیجے میں اسلامی قوانین کے بارے میں متنوع اشکالات اور مختلف اعتراضات پیدا ہوئے. اس لیے معاصر فقہا اور محققین نے اس موضوع پر کام کیا کہ حقیقی لوگوں کو آئینہ دکھائے کہ مغربی یا فرانسیسی قوانین اور پھر اسلامی قوانین، پھر ان کا تقابل پیش کرے اور پھر اسلامی قوانین کی برتری ثابت کریں. جیسے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے نے جو میثاق مدینہ پر کتاب لکھی ہے، میں نے پچھلے سال پوری پڑھی ہے، 2 جلدوں پر ہے. اس میں پورا بڑا مقالہ ہے جس میں تو 1000 تک تو حوالہ جات ہے صرف کتابوں کے. تو اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ میثاق مدینہ آج کی جتنی بھی جدید دساتیر ہے نا، سب پر فوقیت رکھتا ہے، اور اس فوقیت کو انہوں نے دلیل سے ثابت کیا ہے. اس میں اتنے شقوق تھے، اتنے شقے تھی، اتنے دفعات تھی، یہ چیز تھی، وہ چیز تھی، اتنی جامعیت تھی. تو اختصار اور جامعیت، کاملیت اس میں جو تھی وہ دنیا کے کسی جدید سے جدید دستور میں بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بات ہے جو آج کے دور میں ثابت کرنے کی ہے اسلامی قوانین کے بارے میں بھی. تو اس حوالے سے بہت سارا کام ہوا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں جناب. معروف فقیہ گزرے ہیں جس کا ابھی نام بھی آیا، علی المنصور. انہوں نے فقہ اسلامی اور عصری قوانین کے اجمالی تقابل اور خاص طور پر فقہ الاسرہ یعنی نظام نکاح و طلاق، اور فقہ السیر یعنی اسلام کے بین الاقوامی قانون کے تقابلی جائزے پر ایک کتاب لکھی ہے، جس میں فقہ الاسرہ اور فقہ السیر کو جمع کیا ہے. کتاب کا نام ہے مقارنات بین الشریعت الاسلامیہ والقوانین الوضعیہ. مقارنات بین الشریعت الاسلامیہ والقوانین الوضعیہ. قوانین وضعیہ یا انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو کہا جاتا ہے. تو قانون کی 2 قسم، ایک قانون الہی اور ایک قانونی وضعی. قانون الہی وہ ہے جس کی بنیاد وحی پر ہو، قانون وضعی وہ ہے جس کی بنیاد انسانی عقل پر ہو. تو یہ کتاب کس نے لکھی ہے جناب؟ اور کتاب کا کیا نام ہے؟ مقارنات بین الشریعت الاسلامیہ والقوانین الوضعیہ. بہت جامع کتاب ہے. اس طریقے سے معروف مصری عالم ہے ڈاکٹر سید عبداللہ. کہاں کے عالم ہے؟ عالم کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ. انہوں نے فقہ مالکی اور فرانسیسی قوانین کے تقابلی جائزے پر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے. کس چیز پر لکھی ہے؟ فقہ مالکی اور فرانسیسی قوانین کے تقابلی جائزے پر ایک ضخیم کتاب لکھی جس کا نام ہے
المقارنات التشریعیہ بین القوانین الوضعیہ والتشریع الاسلامی، المقارنات التشریعیہ بین القوانین الوضعیہ والتشریع الاسلامی. یہ کتاب جناب 4 جلدوں پر مشتمل ہے. کتنی جلدوں پر؟ 4 جلدوں پر. بہت مفصل ترین کتاب ہے. اس میں مصنف نے تفصیل سے معاصر طرز کے مطابق فقہ مالکی اور فرانسیسی قوانین کا تقابلی جائزہ پیش کیا ہے. اور مصنف نے اس کتاب میں اسلوب یوں اختیار کیا ہے کہ دفعہ وار تقابلی جائزہ پیش کرتے ہیں. ایک دفعہ فرانسیسی قانون سے لے کر پھر التشریع الاسلامی کا عنوان لگا کر اس دفعہ سے متعلق فقہ اسلامی کی تعلیمات پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو یہ فقہ مالکی اور فرانسیسی قوانین کا تقابل ہوا ہے. اس طریقے سے ایک مصری عالم ہے احمد ابو الفتح، احمد ابو الفتح، انہوں نے فقہ المعاملات اور مصری قوانین کے تقابل پر کتاب لکھی ہے. یعنی جو اسلام کا فقہ المعاملات ہے اور جو مصر میں قوانین رائج ہے جو فرانسیسی قوانین سے ہی ماخوذ ہوں گے، تو ان کے تقابل پر ایک کتاب لکھی ہے. 2 جلدوں میں، بہت ضخیم کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے. اس کا نام ہے المعاملات فی الشریعت الاسلامیہ والقوانین المصریہ، المعاملات فی الشریعت الاسلامیہ والقوانین المصریہ. اب ڈاکٹر عبد القادر عودہ نے جو کتاب لکھی ہے جس کا نام پہلے 2 بار آیا ہے، التشریع الجنائی، اس کا بھی یہی موضوع ہے، التشریع الجنائی مقارنا بالقانون الوضعی، کہ اسلام کا جو نظام جرم و سزا ہے اور جو جدید دور کے قوانین میں ہے تو ان کا تقابل کیا جائے. تو اس پہ عبد القادر عودہ شہید نے کتاب لکھی ہے. کتاب کا کیا نام ہے؟ اس طریقے سے ایک اور کتاب نوٹ کر لیں قضاء کے حوالے سے. ایک مصنف ہے محمد مصطفیٰ الزحیلی، جس کا پہلے بھی ذرا نام آیا ہے. تو اس میں انہوں نے جو نظام قضاء ہے نا اس کا تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے. اس میں انہوں نے شام، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا نظام قضاء لیا ہے اور دوسری طرف اسلامی نظام قضاء لیا ہے. ان 3 ملکوں کا نظام قضاء اور دوسری طرف جو ایک پراپر اسلامی نظام قضاء ہونا چاہیے، ان دونوں کا تقابل پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے التنظیم القضائی فی الفقہ الاسلامی دراست مقارنہ، التنظیم القضائی فی الفقہ الاسلامی دراست مقارنہ. تو یہ ہوئی نظام قضاء کے حوالے سے. اس طرح ایک معروف مصری کاتب گزرے ہیں عالم عبد الحمید المتولی، تو انہوں نے اسلام کے نظام سیاست اور باقی انظمہ سیاسیہ کے ساتھ تقابل پیش کیا ہے. اسلام کے نظام سیاست کا باقی نظاموں کے ساتھ تقابل پیش کیا ہے. مصنف کا کیا نام ہے جناب؟ عبد الحمید المتولی، اور کتاب کا نام ہے مبادئ نظام الحکم فی الاسلام، مبادئ نظام الحکم فی الاسلام مع المقارنۃ بالمبادئ الدستوریۃ الحدیثہ، مع المقارنہ بالمبادئ الدستوریۃ الحدیثہ. اس میں اسلام کے جو ہے اسلامی نظام سیاست کا باقی نظامات سے تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے. تو آپ نے محسوس کیا کہ تقابل کا کام بھی ہوا ہے. تو یہ کتنے اہم کام ہوئے ہیں کہ جدید قانونی طرز پر کتابیں تیار ہوئی، فقہی موضوعات انسائکلوپیڈیاز تیار ہوئی، فقہی تاریخ پر جامع کتابیں تیار ہوئی، پھر فقہی مذاہب کی تاریخ پر الگ تیار ہوئی، پھر یہ کہ قواعد فقہیہ کے حوالے سے الگ کتابیں تیار ہوئی، مقاصد الشریعہ کے حوالے سے الگ کتابیں تیار ہوئی، پھر معدوم فقہی مسالک کا احیاء الگ سے ہوا، پھر اختصاصی کتابیں ہر باب پر لکھی گئی، فقہ العبادات پر الگ، تو فقہ المعاملات پر الگ، تو فقہ القضاء پر الگ، تو فقہ الجنایات پر الگ، تو فقہ السیاست اور فقہ الدولہ پر الگ،
اور نظام دولی فی الاسلام اس پر الگ. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ماسٹر پی ایچ ڈی کے مقالات الگ ایک شعبہ ہے. پھر یہ کہ ہاں جی، احوال شخصیات تو خیر وہ تو موضوع تھا اس کا. تو اس طریقے سے ویب سائٹ اور سافٹ ویئرز جو وجود میں آئے ہیں اور جو مقارنہ کا کام ہوا ہے فقہ اسلامی کا دوسرے مذاہب کے ساتھ تقابلی مطالعہ، تو یہ اتنا سارا ذخیرہ دور جدید میں وجود میں آ چکا ہے، جس کے نیچے سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہے، جس میں درجنوں سے زیادہ تو اہم ترین کتابیں شمار ہوتی ہیں. تو یہ اجتہاد ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا آج کے دور میں. کسی زمانے میں اجتہاد کے لیے جو بہت گنجلک ذخیرے میں گھسنا پڑتا تھا نا، وہ ہر چیز کلیئر کٹ ہو کے سامنے آ گئی ہے. ہر موضوع دوسرے سے الگ الگ آیا ہے، اور پھر موضوع صرف نظریاتی طور پر نہیں، یہ تطبیقی طور پر بھی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کی جائے. اس پر کتابیں ہیں، ہر فن کی کتابیں ہیں، اور مقارنہ اور تقابل کی کتابیں الگ سے ہیں. تو جب اس فقہی ذخیرے کا سہارا آپ کو حاصل ہوگا تو آپ کے لیے جدید مسائل میں اجتہاد کو اتنا مشکل نہیں ہوگا، بشرطیکہ کہ بنیادی استعداد آپ کے اندر ہو. اگر وہی نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز کام نہیں کرے گی نا. تو اس لیے یہ تطبیقی پہلو کا ایک اہم ترین حصہ تھا. تو آگے انشاءاللہ پھر دوسری چیزوں پر ہم بات کریں گے. آج کے لیے یہی کافی ہے. دیکھو یہ بات سمجھ لینا کہ ایک اجماع ہے اور ایک اجتماعی اجتہاد ہے. تو جو آپ کی ڈیزائر ہے نا، شوق، وہ اجماع میں پورا ہو سکتا ہے کہ پورے امت مسلمہ کے مجتہدین ایک رائے پر جمع ہو جائے، وہ تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے. لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر کم سے کم محتاط درجہ جس کو آپ سمجھے کہ فرض کفایہ ادا ہو گیا، وہ اجتماع اجتہاد ہے. اب ان میں اگر مجامع فقیہ میں فرق ہے بھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی میں اختلاف. لیکن اتنی بات ہے کہ ہر جو باڈی ہے، جو مجمع فقیہ ہے، انہوں نے جو رائے کو اختیار کیا ہے نا، اور اس کے جو پروسیس انہوں نے وضع کیا ہے، اختیار کیا ہے، تو وہ انتہائی محتاط ہے. اس میں فقہی ماہرین الگ سے ہے، فیلڈ کے ماہرین الگ سے ہے، پھر جو سٹیک ہولڈر جتنے بھی ان کی آراء اس میں لی گئی ہے، پھر ایک بار نہیں بار بار مسئلے پہ غور ہوتا ہے. تو اس میں اقرب الی الصواب حل نکلتا ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی حق ہمارے سامنے ہو باقی نہ ہو، لیکن اتنے ہے کہ جو مختلف آراء آئیں گے بھی نا تو اس میں وزن ہوگا، ہر ایک میں اپنی اپنی جگہ. تو کوئی اگر اس طرف جائے تو بھی گنجائش ہو، اس طرف جائے تو بھی گنجائش ہو. اگر اس کی جگہ انفرادی اجتہاد ہوتا تو اس میں اتنا احتیاط بھی نہیں، اتنی جامعیت بھی نہیں تھی، اور ساتھ ساتھ اتنی عدم کثرت بھی نہیں تھی. ابھی تو چند میں ہے نا، پھر تو ہزاروں میں ہوتی بات. تو بہرحال سب سے اعلیٰ طریقہ یہی ہے. اور ان میں اگر کوئی اختلاف ہے تو کچھ اختلاف تو فقہ کی نیچر میں ہی شامل ہے نا، اس کو تو آپ اس سے نکال ہی نہیں سکتے. تو وہ کوئی مضر نہیں ہے مطلب. پھر اس میں جو مجمع فقہی، جو اجتماعی ادارہ زیادہ قواعد کو پورا کرے، جیسے کہ مجموع الفقہ الاسلامی ہمارے خیال میں سب سے ہائی لیول پر ہے، اس کا تعارف بھی ہم ذکر کریں گے. تو ان کے رائے کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے بنسبت باقی دوسرے مجامع. لیکن بہرحال ایک مجمع کی رائے ایک فرد سے تو بہرحال زیادہ قابل ترجیح ہے، وہ فرد جتنا بھی قابل ہو.